ہاں جی، السلام علیکم. آج میں ایسے انسان کے گھر میں آیا ہوں جہاں پہ آتے ہوئے مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان کا نیبر تھا، ان بچپن گزرا، ان کے سامنے بڑا ہوا اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی، ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بنایا زندگی کا. اور جو کہ اجمل نیازی مرحوم، افسوس اس چیز کا ہے کہ میں ان کو مل نہ سکا کیونکہ کچھ عرصے پہلے ان کی وفات ہوئی، اور ان کے بیٹے یہاں میرے ساتھ ہیں اور جو کہ ہمارے نیبر بھی رہے، سامنے بڑے ہوئے، میرے سے چھوٹے بھی ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور بڑا محبت ہے. اور یہاں میں ان کے افسوس کے لیے آیا اور ان کے بیٹے سے ملا ہوں اور ہم نے دعا بھی کی. اور اب ان سے کچھ یادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اجمل نیازی صاحب کے بیٹے سے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ تھوڑا سا اپنے بابا کے بارے میں؟ بٹ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ آئے، بہت اچھا لگا. بابا کے بارے میں کیا بتاؤں سر، دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ سر ایز اے بیٹا تو آپ ظاہر ہے ایک اپنا دل کرتا ہے کہ ایسے ہے محبت، لیکن اگر آپ اپنے ایک لوگوں کی نظر سے آپ دیکھیں اپنے والد کو. سر حق سچ لکھنے والا انسان، بے داغ انسان، بکا نہیں، اور ہمیشہ سچ کو انہوں نے رکھا. اور آپ دیکھیں آج کل میڈیا پرسن کہاں کہاں کیسے کیسے بیٹھے، لیکن آج بھی وہ سرکاری کوارٹر میں، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا جنازہ یہاں سے نکلے، اور وہ اپنی ضد اور خواہش پوری کر کے ہیں. یہیں سے وہ نکلا، جنازہ بھی یہیں سے نکلا. اور بابا کو ہم سمجھ نہیں سکے. میں اولاد ہوں ان کی، میں بیٹا ہوں. میں یہ الفاظ آپ سے بول رہا ہوں کہ میں بھی نہیں سمجھ سکا ان کو. وہ ان کا ایک شعر یاد آیا مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ہجر دیاں طوفانہ دے وچ عمر گزردی جاندی ہے، غیر آباد مکانہ دے وچ عمر گزردی جاندی ہے. عمر گزردی جاندی ہے پر اے غم وی کچھ تھوڑا نہیں، کہو جے انسانہ دے وچ عمر گزردی جاندی ہے. پاکستان سے ان کی محبت بے تہا، بے انتہا محبت. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کا ہم عمر ہوں، کیونکہ 16 ستمبر 1947 کی ان کی تاریخ پیدائش. پاکستان سے بے انتہا محبت، بے انتہا درد پاکستان کے لیے. اور وہ کہتے تھے کہ ابھی تک کوئی مخلص لیڈر ہمیں نہیں ملا اس ملک کو. اور پھر وہ ایک بات واصف علی واصف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ کوٹ کرتے تھے کہ پاکستان نور ہے بیٹا، اور نور کو زوال نہیں ہے. یہ واصف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنے سالوں سے اس ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، پر یہ پھر بھی چل رہا. تو یہ معجزہ ہی ہے نا. یہ ملک کا بننا بھی معجزہ ہے اور اس کا چلنا بھی معجزہ. اور یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد کو اس نے پانا ہے، کیونکہ یہ حکم الہی ہے. بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، ہماری آنکھ دیکھے نہ دیکھے، تمہاری آنکھیں شاید دیکھیں، کہ پاکستان ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی. ہم اسی امید پہ بیٹھے ہیں. اچھا، کبھی انہوں نے جو ابھی ذرا عمران خان ہے، لیڈروں کے بارے میں انہوں نے اپنے اوپینین تو دیے ہوں گے نا؟ جی. تو ظاہر ماشاءاللہ ایک سچ لکھنے والا بندہ. عمران خان کے بارے میں کبھی انہوں نے ایسے کوئی کچھ اپنے اوپینین دیا ہو؟ بابا کہتے تھے کہ عمران کا لگتا ہے کہ کچھ کرے گا، کیوں؟ یہ بھی سچا انسان ہے اور یہ بکتا نہیں ہے. ہاں، عمران کا یہ تھا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں لیکن سخت ہے، سخت انسان، اور پاکستان کو شاید سخت انسان کی ہی ضرورت ہے. ہاں، یہ بالکل صحیح. کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم اس قانون کو فالو کرتے ہیں جس پہ ہمارا ڈنڈا سر پہ ہو کہ ہمیں پتہ ہو یا معافی نہیں ملنی. آپ دیکھیں نا، ہم پاکستانی کو، ہم باہر کے ملک جائیں گے، ہم ہر اصول فالو کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں معافی نہیں ہے. جی، یہاں ہمیں ہر اصول بھی پتہ ہے پر پھر بھی ہم فالو نہیں کریں گے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جو حکومت ظاہر ہے، جو اب نواز شریف کا پنجاب میں بڑا کہتے ہیں گڑھ رہا ہے. بالکل بے شک. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے اس وقت بھی ظاہر ہے وہ لکھتے تھے، شاید سچ پہ لکھتے ہوں گے. ان کی حکومت سے بھی کچھ لوگ ان کے خلاف ہوں گے، ایسے ہی بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہوگا. تو اس وقت بے دھڑک اسی طرح ہی
سامنے آ کے ایسے ہی۔ لکھتے تھے؟ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی محبت اور دوستی تھی، پرسنل تعلقات پر؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بیسکلی وہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں. ہاں جی. ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اب باقی ان سے تفصیلی بات اس معاملے میں کبھی ہوئی نہیں، بس کالموں میں تو وہ جس کو دل کرتا تھا، جس کے مطلب جو بندہ رائٹ پہ نہیں ہے یا کچھ غلط ہوا ہے اس کو وہ ضرور لکھتا تھا. اصل میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ بھی کھاتا ہے تو لگاتا ہے. یہ ایک فکرہ جو ہے نا، یہ فکرہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے مجھے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کا اپنا اگر بزنس ہے نا، اس میں کسی نے کوئی 100 روپے کی بے ایمانی کر لی ہے تو کہیں گے چلو یار، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلو اسے بے ایمانی کر لی ہے 100 کی، باقی پیسے تو ڈالے ہیں نا آپ کے اس میں، تو اس نے اگر کھائے ہیں لگائے تو ہے نا، اس کو کیوں نکال دیا پھر آپ نے؟ اگر اپنے بزنس میں آپ برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے ملک کے لیے کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اصل میں بابا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ عشق رسول کی پہلی شرط عمل رسول ہے، کہ جو انہوں نے حکم فرمائے ہیں جی، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس پہ عمل کرنے کا نام عشق ہے. عشق یہ نہیں ہے کہ تم نام منہ سے کہہ دو کہ میں عاشق ہوں. ہاں. تو دیکھیں آپ سسٹم نے منع فرمایا ہر چیز سے، تو بابا اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یار آپ آئے ہو قوم کی خدمت کرنا، تو ملک کو سوارو، اپنے آپ کو نہیں. ہاں یہ چیز ہے نا، یہ چیز اصل دیکھیں نا، جب آپ ایک کسی پولیٹکس میں آ کے کسی پوزیشن پہ آتے ہیں جی، تو آپ کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو سنوارنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اور جو پوزیشن مجھے دی ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. تو انصاف یہ تو نہیں کہ آپ اپنی جیب. تو اب آپ کا کیا اوپینین ہے کہ عمران خان اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ سر جی، خان کے دیکھیں میرا نظریہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا اور پی ٹی آئی کو کیا. اب آپ حالات دیکھیں تو حالات برس ہو چکے ہیں، مہنگائی بہت زوروں پہ. لیکن خان کو، اب میری اس بات پہ بہت لوگ نالاں بھی ہوں گے اور میرے ساتھ ایگری بھی نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں ترکی کو، طیب اردگان کو 10 سے 15 سال لگے ترکی کو سیدھا کرنے میں. تو آپ کہتے ہیں کہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے نا خان کے پاس. یہ چیز ہے نا اس کو. سر دیکھیں 70 سال کا بگاڑ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خان ٹھیک ہے، خان کے پاس ٹیم نہیں ہے تو اس میں بھی ہمارا قصور ہے، کیونکہ بننے نہیں دے رہے. نہیں سر، ہم شخصیت پرست ہیں، ہم شخصیت پرست قوم ہیں. جی، ہم شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں. جی، تو اسی لیے اس کی مجبوری ہے. ہم ایمانداری کو نہیں دیتے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جو میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ نون لیگ اور یہ ٹارگٹ کر کے نا، یہ ان کو جو کرپٹ لوگ ہیں، اس کے بعد یہ اپنے گھر کی صفائی کرے گا. اور یہ جب اپنے گھر کی صفائی کرے گا تو وہ بہت خطرناک ہوگی. یہ میری ذاتی رائے ہے. ہاں، یہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ، یہ میری ذاتی رائے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں صدارتی نظام ہے، ایک صدر اوپر. اور دیکھیں پاکستان جب بنا، قائد اعظم نے بھی یہی نظام بنایا، 4 گورنر اور خود گورنر جنرل. تو خلافت کا دور اگر آپ نوٹ کریں، جو اسلامی ایک تاریخ ہے، خلافت کیا ہے کہ اوپر خلیفہ نیچے گورنر. تو بیسکلی ہمارا سسٹم پہلے یہاں سے ٹھیک کرنے والا کہ پوری دنیا میں صدارتی نظام ہے، صدارتی نظام لے کے آؤ. اب 18ویں ترمیم کہنے کو بہت اچھی ہے، لیکن صوبائی خود مختاری کے صوبے خود مختار ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہے. جو بندہ جواب دہ نہیں ہے تو اس کی مرضی، وہ پھر جو مرضی کرے. سر آپ اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو آپ تو کھلے ہیں، پھر جو مرضی کریں. تو میرے خیال میں صدارتی نظام لائے بغیر اس ملک کو سدھارنا مشکل ہے. اچھا، اب ایک جس کو سیٹ کا ایک اپنا لالچ ہوتی ہے، کہتا ہے نا میری طاقت نہ چلی جائے، میری سیٹ نہ چلی جائے، اس میں وہ ایگری بھی کر جاتا ہے، نہ چاہتے بھی کچھ ایسی باتیں جو ملک کے لیے بہتر نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ عمران خان نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سر لالچی بندے کا کوئی تک ہی نہیں ہے اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا، کیونکہ جس کے اندر لالچ ہے وہ تو اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچے گا. تو جو اپنے بارے میں سوچے گا وہ ملک کے لیے کیا کرے گا؟ کیونکہ میں نے سنا کہ عمران خان کہتا ہے اگر سیٹ چلی بھی جائے تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے سیٹ کے لیے نہیں میں آیا، میں ملک کو سنوارنے آیا ہوں. ایسے ہی سر آپ اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کو دیکھیں، شہرت اس سے زیادہ کسی نے دیکھی نہیں، دولت اس سے زیادہ کسی نے دیکھی. دیکھیں جمائمہ نے جب طلاق لی تو کورٹ نے اس کو کہا کہ بائی لا آپ کو اتنی جائیداد ملتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. وہ اس ملک میں آیا تو کسی وجہ سے آیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بہتری ہے. سر مالک حکم الہی کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. دیکھیں اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے، کسی اور نے تو نہیں ڈالا نا. کہ دلوں کو پھیرتا بھی وہی ہے
اور ٹاسک بھی وہی لیتا ہے اور وہی کام دیتا ہے اور وہی اس کو. اچھا بلاول کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سر بلاول کو بھی بہت پالش کرنا ہے اور اس کے والد اس کو کر دیں گے. کرپشن کے لیے یا نہیں، سیاست، لیکن جس طرح کی سیاست ہے اس طرح کی سیاست. کیونکہ عمران خان کو میں سیاست دان نہیں کہتا. لیکن اگر آپ سینیریو کو دیکھیں، عمران خان بہت اچھا مینیجر ہے. سر اگر آپ سینیریو دیکھیں، حالات دیکھیں، تو سیاستدان اس سے بہتر بھی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں اس نے پہلے کہا تھا عمران خان سینسیبل ہے، سیاستدان نہیں ہے، سینسیبل ہے. اب وہ کہتے ہیں سیاست دان سینسیبل نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نہیں. اور سر انہوں نے پالش کر دیا اس کو، ابھی اور مزید پالش ہوگا. عمران خان نے انہی سے سیکھا ہے. سر سارا کچھ انہی سے 22 سال کی محنت ہے اس کی، 22 سال اس نے اسٹڈی کی ہے. اور مزید یہ حکومت میں آگے مزید اس نے اور سیکھا ہے. اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سر اس کو کیا ہے، وہ بنی گالا جائے گا، بیٹھ جائے گا. اگر اس کے آس پاس والے کرپٹ ہیں تو بھگتیں گے وہ. ہاں. اچھا جو جہانگیر ترین ہے، چینی کا بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے. جی. جہانگیر ترین نے بڑا سپورٹ بھی کیا ہے عمران خان کو، بڑا اچھے طریقے سے سپورٹ کیا ہے. عمران خان مانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے اس کو بھی نہیں بخشا. سر اصول پرست انسان ہے. اس پر وہ میرا خیال ہے وہ ترین صاحب ناراض بھی ہیں. سر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے عمران کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس سے ناراض ہو یا راضی ہو. یہاں تک کہ میرا اپنی بیوی چھوڑ دی تھی اس نے ریام. سر دیکھیں، جس کا مقصد ملک ہو اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. پھر یہ تو ہے. اللہ کرے کہ وہ مخلص رہے. ہاں جی، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو ایسے کر لینا تو پیچھے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تصویر لگی ہوئی ہے اجمل نیازی صاحب کی، اور ان کے ایوارڈ جس پہ ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت اپنی جو کاوشیں ہیں اور محبتیں ہیں پوری بکھیری ہیں، اور جس سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. اور جتنی بھی محبتوں کی جو انہوں نے چھینٹے ہیں نا، جو تھوڑا تھوڑا، وہ ہم پہ بھی پڑی ہیں. اصل میں بٹ صاحب روشنی روشن کرنے کے لیے ہوتی ہے. جی. اور بٹ صاحب میں جاتے جاتے نظم تو مجھے پوری نہیں یاد، لیکن اب ایک دم ذہن میں آیا 3 شعر. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کتنے وحشی آج کے انسان ہو گئے، شیطان بھی اس بات پر حیران ہو گئے. لوگ کتنے وحشی آج کے انسان ہو گئے، شیطان بھی اس بات پر حیران ہو گئے. ٹیپو نہیں ہے کوئی، حیدر نہیں ہے کوئی، خالی سے اپنے دیس کے ایوان ہو گئے. واہ واہ، کیا بات ہے. چلے اس کے ساتھ ہی آج کا جو پروگرام ہے، بڑا گولڈن پروگرام میں سمجھتا ہوں، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.